اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں عربوں کی پرماننٹ ممبر کی حیثیت سے اب تک کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ کویت نے یہ مسئلہ جنرل اسمبلی کے ایک ان آفیشیل اجلاس میں اٹھایا ہے۔ اس بلیٹن کے خصوصی حصے لک ویسٹ میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ آج سنیچر کا دن اور فروری کی 12 تاریخ ہے۔ عرب دیس کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ پہلے عرب دنیا کی کچھ اہم خبریں۔ سب سے پہلے سعودی عرب میں کورونا کے کیسز میں تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہاں 1726 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 2983 تھی۔ جمعہ کو ان مریضوں کی تعداد 2523 ریکارڈ کی گئی تھی۔ جمعرات کو یہاں کورونا کے 2866 اور بدھ کو 3162 کیسز ریکارڈ کیے گئے تھے۔ اس دوران گزشتہ 3 دنوں میں جہاں کورونا کے کیسز لگاتار کم ہو رہے ہیں، روزانہ کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کینیڈا کی میک گل یونیورسٹی کے ریسرچرز نے ایک اسٹڈی کی ہے جس کے مطابق اسمارٹ فون ایڈکشن کے اعتبار سے سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ کمپیوٹر ان ہیومن بیہیویئر نام کے ایک جرنل میں شائع ہونے والی اس اسٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ 10 وہ ممالک جہاں اسمارٹ فون ایڈکشن سب سے زیادہ ہے، ان میں چین نمبر 1 پر ہے اور اس کے بعد سعودی عرب ہے۔ ملیشیا، برازیل، جنوبی کوریا، ایران اور کینیڈا بالترتیب تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6 اور 7ویں نمبر پر ہے۔ اسمارٹ فون ایڈکشن میں ترکی 8ویں نمبر پر، مصر 9ویں اور نیپال 10ویں نمبر پر ہے۔ 24 ملکوں کے 34,000 لوگوں کے سیمپل پر یہ سروے کیا گیا تھا۔ اب امارات میں اگر کسی نے کورونا کی PCR ٹیسٹ رپورٹ میں کسی قسم کی ہیر پھیر کی تو جیل ہو سکتی ہے اور 7,50,000 درہم جرمانہ ہو سکتا ہے۔ لیگل ایڈوائزر یوسف شریف نے ایک روزنامے کو بتایا کہ امارات میں اس طرح کے جرائم کی سزا بہت سخت ہے اور لوگوں کو اس سے واقف کرانے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی جرات نہ کرے۔ امارات کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک میں اتوار کو درجہ حرارت کم ہو سکتا ہے اور کہیں کہیں ہلکی اور کہیں زوردار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ اس موسم کا اثر زیادہ تر ملک کے ساحلی علاقوں اور شمالی اور مشرقی علاقوں پر ہو سکتا ہے۔ آج یعنی سنیچر کو صبح کے وقت راس الخیمہ کے مقام جبل جیس میں درجہ حرارت 8.3 ڈگری ریکارڈ کیا گیا تھا۔ سلطنت عمان کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ملک کے ساحلی علاقوں مسندم اور الحجر پہاڑیوں میں اتوار اور سوموار کو بارش ہو سکتی ہے۔ اس موسم کا اثر جنوبی شرقیہ اور الوسطی پر بھی پڑے گا۔ یہاں نارتھ ویسٹرلی ونڈز یا شمال مغربی ہوائیں چل سکتی ہیں۔ سمندری موجیں مسندم اور بحر عمان کے علاقوں میں 1.5 سے 2.5 میٹر اونچی ہوں گی اور اتوار کو شام سے ہی ملک کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت کم ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں عرب دیس کے خصوصی پروگرام لک ویسٹ کی طرف۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت یا یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ کے لیے عربوں کا مطالبہ پھر زور پکڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ خلیج اور عرب ممالک اقتصادی اور معاشی اعتبار سے یا اکانومیکلی بہت مضبوط ہیں اور ان کا سیاسی اثر ان کے علاقوں میں بھی ہے، لہٰذا سلامتی کونسل میں ان کو مستقل رکنیت ملنی چاہیے۔ کویت اس مطالبے میں سب سے زیادہ آگے ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ سلامتی کونسل میں مستقل رکن کی حیثیت سے عربوں کی نمائندگی ضروری ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر مستقبل میں سلامتی کونسل کی کوئی توسیع ہو تو اس میں عرب ملکوں کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے۔ 8 فروری کو اقوام متحدہ میں کویت کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو منصور العتیبی نے عرب لیگ کی نمائندگی کرتے ہوئے جنرل اسمبلی کے ایک ان آفیشیل اجلاس میں جو خطاب کیا
اس میں یہی مطالبہ پیش کیا۔ اس اجلاس کا موضوع اقوام متحدہ میں منصفانہ نمائندگی کا مسئلہ تھا۔ العتیبی نے کہا کہ سلامتی کونسل میں بہت سارے مسئلے جو پیش کیے جاتے ہیں ان کا تعلق عرب دنیا سے ہوتا ہے، لہذا عربوں کو اس میں منصفانہ نمائندگی ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کی نان پرماننٹ رکنیت میں بھی عرب دنیا کی تناسب کے اعتبار سے نمائندگی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عرب دنیا کی آبادی 40 کروڑ ہے اور اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک میں سے 12% عرب ممالک ہیں۔ ایک عرب تجزیہ نگار اسماعیل موسیٰ نے ایک عربی ویب سائٹ کو اپنے انٹرویو میں کہا، عربوں کی سلامتی کونسل میں پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے نمائندگی کے کافی امکانات موجود ہیں، اس لیے کہ وہ عالمی امن کے قیام میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ اقوام متحدہ کی قیام امن کی افواج کا بھی حصہ ہیں اور ان کے نیٹو ممالک کے ساتھ گہرے تعلقات بھی ہیں، جیسے قطر۔ اسماعیل موسیٰ نے کہا کہ عرب ممالک، خاص طور پر خلیجی ممالک کے پاس اکانومک پاسبلٹیز بہت ہیں۔ پیٹرول اور لیکوڈ گیس جیسے انرجی کے ریسورسز پر ان کا کنٹرول بھی ہے۔ دنیا کے اہم واٹر روٹس جیسے سوئز چینل اور عرب گلف ان کے قبضے میں ہے۔ اسماعیل موسیٰ نے کہا کہ عرب ملکوں کو سلامتی کونسل میں پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے نمائندگی ملتی ہے تو یہ اہم فیصلہ ہوگا۔ اس کے لیے اقوام متحدہ کے بڑے رکن ممالک کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے۔ سلامتی کونسل اقوام متحدہ کی 6 شاخوں میں سے ایک ہے اور سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ وہ عالمی امن کے قیام کے لیے کام کرتی ہے۔ اس کے فیصلوں کو رکن ممالک میں قانونی درجہ حاصل ہے۔ سلامتی کونسل ہی قیام امن کی فوج تشکیل دیتی ہے، انٹرنیشنل سینکشنز لگاتی ہے اور ملٹری انٹرونشن کی اجازت دیتی ہے۔ سلامتی کونسل میں 15 ممبرز ہیں، ان میں 5 پرماننٹ ممبر ہیں، 10 نان پرماننٹ ممبر ہیں۔ امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ اور چین سلامتی کونسل کے مستقل رکن ہیں اور انہیں سلامتی کونسل کے کسی بھی فیصلے کے خلاف ویٹو کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ سلامتی کونسل کے نان پرماننٹ ممبر جغرافیائی اعتبار سے منتخب ہوتے ہیں۔ اس کی 10 سیٹ میں 3 افریقہ کی، 2 ایشیا کی، لیٹن امریکہ اور کیریبین کی 2 سیٹیں اور یورپ کی 3 سیٹیں ہیں۔ یہ ممالک عام طور پر 5 پرماننٹ ممبر کے ویٹو پاور کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔